شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز پر دہشت گردوں کا IED حملہ، پاک فوج کے 3 جوان شہید، 4 زخمی ہو گئے۔ SPR کے مطابق اہلکار سڑک تعمیر کرنے والی ٹیم کی سیکیورٹی پر مامور تھے۔ فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ حکمران اتحاد کے سینیٹرز کا اجلاس، عمران خان نے ایک بار پھر اپوزیشن کو مفاد پرست ٹولہ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں معیشت بہتر ہوئی تو اپوزیشن نے بلیک میلنگ کے نئے حربے شروع کر دیے۔ حزب اختلاف بھارت کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے، کسی صورت NRO نہیں ملے گا۔ جہاں آپ رہتی ہیں DHA میں، وہ علاقہ بھی کس طرح سے وہاں پر پانی آیا اور کیا آج تک حال ہے، وہ سب کی نظروں کے سامنے اس وقت۔ بارش کے 7 روز بعد بھی آج احتجاج کیا گیا ہے۔ اب کیا مطالبات ہیں DHA کے لوگوں کے؟ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے کنٹرولمنٹ کے اس حوالے سے آڈٹ کا بھی حکم دے دیا ہے۔ سعدیہ، ہم لاکھوں کے حساب سے یہاں ٹیکس دیتے ہیں۔ دیکھیں باقی کے لوگوں کا میں ان کے دکھ سے میں نے یہ گھر اپنے ہاتھوں سے کھڑے ہو کے بنوایا ہے۔ آپ یقین مانیں جب اس گھر میں پانی آ رہا تھا اور میں بالٹیاں بھر بھر کے نکال رہی تھی تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ، اور میرے میاں نے، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے میرے میاں جرمنی میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے میرے میاں نے کہتے ہیں اور رہو پاکستان میں، بہت محبت ہے نا اپنے ملک سے، کیا دیا تمہارے ملک نے تمہیں۔ میں آج بھی اپنے ملک کے لیے سٹینڈ کرتی ہوں، میں آج بھی اپنے ملک کے پاسپورٹ کو لے کے چلتی ہوں، میں نے آج بھی اپنے ملک کا پاسپورٹ نہیں بدلا۔ I love my country۔ مجھے یہ بتائیے کہ DHA نے کیا کیا؟ ڈیفنس کو ہم نے ساری زندگی اتنے ٹیکسز دیے، اتنا صرف ہم نے نہیں، ہماری بلوں سے، ہمارے چیک سے، ہر چیز سے کٹ کٹ کے ڈیفنس کے پاس جاتا ہے۔ ہمارے ڈیفنس کو کیا ملتا ہے؟ پورے ملک کے ڈیفنس دیکھیں، کراچی کا ڈیفنس دیکھیں جو ہب ہے۔ میری صرف پیپلز پارٹی سے ایک درخواست ہے، یہ 2 سال ہوئے اس حکومت کو آئے ہوئے، پرائم منسٹر نہیں آ رہا، پریزیڈنٹ نہیں آ رہا، میں کہتی ہوں سب بہت برے۔ آپ لوگ مجھے بتائیں اتنے سالوں سے صرف اور صرف پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہاں حکومت کرتی رہی، وفاق میں بھی حکومت کرتی رہی، تب کیا کیا پیپلز پارٹی نے؟ تب کون سے DHA کو آپ لوگوں نے جنت کا باغ بنا دیا؟ یہ تو بتائیے مجھے۔ ایون جنت تو آپ اس کو DHA کو چھوڑے، آپ سندھ کا حال دیکھیں، آپ کے اپنے گھر تک کی روڈیں ٹھیک ہے سانگڑ کی، آپ نے اس کے بعد کیا حشر کیا ہے؟ میں نے پورا پاکستان گھومی ہوں، میں جی جناب جب شو کرتی تھی اپنے سما کا، میں اس کے لیے پورے پاکستان جاتی تھی۔ پنجاب جا کے مجھے رشک آتا تھا کہ بے شک کھایا، بے شک انہوں نے اپنی جیبیں بھری، لیکن انہوں نے تھوڑا بہت اپنے اپنے چیزوں پہ لگایا بھی تھا۔ وہ اور بات ہے، بعد میں پتہ چلا وہاں بارش ہوئی تو وہاں کی بھی سڑکیں اندر ڈھہ گئیں۔ لیکن سندھ گورنمنٹ نے، یا وہ MQM ہو یا وہ سندھ گورنمنٹ ہو جو اتنے سالوں سے یہاں راج کر رہی ہے، اس نے صرف اس کراچی کو نوچا ہے، دونوں چاروں پانچوں ہاتھوں سے، آپ لوگوں نے دانتوں سے اور ناخنوں سے نوچا ہے اس کو، اس سے کبھی بھی انکار نہیں ہو سکتا۔ سر اگر یہ لا پہلے سے موجود تھا تو وہ جو لڑکیاں ایئرپورٹ پہ $5 لاکھ کیش کے ساتھ پکڑی گئی تھی، مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا، کوئی ہمارے ایڈز ویڈز میں آتی تھی، وہ پھر بچ کیسے گئی؟ لوگ لے گئے نا، ویسے ہی جیسے اسحاق ڈار بچ گئے تھے، سرکاری جہاز میں بیٹھ کے اس کو کس نے بچایا؟ PM کے لوگ کہتے ہیں جہاز میں نے تو نہیں دیکھے، اس لیے جو اب خبریں چلاتے رہے آپ لوگ وہ یہی تھی کہ PM کے جہاز میں وہ بیٹھے اور مڑ کے ملک سے باہر چلے گئے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں بہت بیمار ہوں، سارے اب کھاتے ہیں، پیتے ہیں، گھومتے ہیں، نظر آتے ہیں۔ سر کہتے تھے کہ کیش کوریئرز ہیں، کچھ 27-28 اس طرح کی لڑکیاں، اور وہ UAE کے ٹرپس لگاتی ہیں، کیش لے کے جاتی ہیں $1 ملین، $5 لاکھ، اور وہ ادھر جا کے چھوڑ آتی ہیں، واپس آ جاتی ہیں۔ ایک دوسرا لانچز کی بھی سٹوری ہے، وہ بھی سامنے آئے گی۔ اور تیسری جو سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ کیش بوائز جو چیف منسٹر کے لاہور میں پروٹوکول کے نیچے جاتے تھے، وہ تو کیس موجود ہے نا، ان کا چل رہا ہے، ان کے بچوں کے اوپر ہنڈی والا جو چلے گا، TTs والا، اس میں تو وہ دیکھ لینا پھر ملک کو کدھر لے جانا چاہتے ہیں کہ جی ہم دیکھیے۔ ایک جملہ، یس، ایان کیسے بچی جی؟ ایان کے لیے حیران کن لوگ جو پیچھے تھے نا، جو پریشان کن طریقے سے وہ لے گئے۔ نام بتائیے۔ نام تو یہ کام ہے تفتیشیوں کا، ہمارا نہیں ہے۔ جن کے خلاف کیسز ہیں ان کو فیس کرنے چاہیے، میں ضرور کہتا ہوں۔ اچھا، اب ایک اور چیز ہے، یہ میں آپ کے سامنے ضرور کہنا چاہتا ہوں، آپ کے ذریعے بلکہ قوم سے کہنا چاہتا ہوں۔ فیٹف میں ہمارا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، نہ گورنمنٹ کا، نہ PTI کا، نہ عمران خان کا۔ فیٹف میں 2017 میں دھکا مار کے یہ لے کے گئے تھے پاکستان کو۔ اگر اس وقت وہ لیجسلیشن جو بتا رہے تھے، اب تو میں نے اتنا، کل بھی DG فیٹف سے میں نے ایک بریفنگ لی اور اتنا کچھ میں نے پڑھا کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ جب آپ نے کچھ سروے کیا کہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہوتی کتنی؟ اچھا نہیں، فیٹف کی میں بات کر لوں ذرا، آپ نے اس کو روکنا ہے نا سر۔ اب فیٹف کوئی ہمارے پاس اسٹڈی ہے کہ کتنی منی لانڈرنگ اینولی ہوتی ہے پاکستان سے؟ میرے خیال میں ہے، لیکن وہ نیب کے پاس ہے۔
نیب کا کیا کام ہے سر؟ نیب نے چونکہ کیسز کی رجسٹر انہوں نے اور ایف آئی اے کے پاس آپ کا جو اینٹی منی لانڈرنگ لا ہے یا آپ کا یہ جو وہ دو ہی ایجنسیز ہیں نا فی الحال جو دونوں کرتی اداروں کے ہیں. پاس تفصیل ہونی چاہیے. دو منی لانڈرنگ وہ شاید پھر کسی ادارے کے پاس ہو which is not in my knowledge readily. اچھا اب میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ میں مجھے مکمل کرنے دیں. وہ بات یہ ہے کہ یہ خالصتاً قومی اہداف ہیں جن کو پورا کر کے ہم انہوں نے تین درجے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں. اب ہم دوسرے درجے میں پہنچ گئے. اگر خدا نہ خواستہ ہم ناکام ہوتے ہیں جو نہیں ہوں گے انشاءاللہ العزیز, ہم پاکستان میں توقع کرتے ہیں کہ ہم کامیابی کے ساتھ یہ لیجسلیشن حکومت کر لے گی. اگر نہیں ہوتے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سینکشنز. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پاکستان کے لیے پابندیاں. آپ کا کہیں جہاز جا کے رکتا ہے سمندری یا ہوائی اترتا ہے وہ اس کو پکڑ لیں گے. سینکشنز لگ جائیں گے پاکستان کے اوپر اور پھر نہیں لگیں گے, بچ جائیں گے انشاءاللہ, کوئی رستہ نکل آئے گا, قانون سازی بھی ہو جائے گی. قانون سازی ہم کر رہے ہیں نا, لیکن ان لوگوں کو پہچاننا ضروری ہے کس وجہ سے لوگ قانون سازی روک رہے ہیں, یہ جاننا بھی ضروری ہے. سر وہ کیا وجہ؟ منی لانڈرنگ, بس. اور کیا وجہ ہے؟